بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظرہ رشیدیہ صفحہ نمبر 19 اور سطر نمبر 5، آخری سطر. واللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال لا اسم لمفہوم الواجب بالذاتی کما قیل. اور لفظ اللہ علم ہے، الحمدللہ میں جو اللہ ہے اس کے بارے میں کلام چل رہا ہے کہ یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمال کا جامع ہے. واجب الوجود کو جاننے کے لیے یہ سمجھیے کہ مفہوم کی 3 قسمیں ہیں: واجب بالذات، ممتنع بالذات، ممکن بالذات. وہ مفہوم وہ جس کا عدم ضروری ہو وہ ممتنع بالذات ہے، اسی کو محال بالذات بھی کہتے ہیں، جیسے شریک باری اور اللہ تعالیٰ کا شریک محال بالذات، یہ اس کا عدم ضروری، لہذا یہ ممتنع بالذات ہوا. اور ایک وہ جس کا وجود ضروری، جیسے واجب بالذات یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا وجود ضروری. اور ایک وہ چیز ہے جس کا نہ تو وجود ضروری اور نہ عدم ضروری، اس کو ممکن بالذات کہتے ہیں، جیسے زید عمر بکر وغیرہ سارا عالم، یہ ممکن بالذات ہے کہ اس کا نہ تو وجود ضروری ہے نہ عدم ہی ضروری ہے. لفظ اللہ اس ذات کا علم ہے جو ذات واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جو مستجمع ہے، جامع ہے تمام صفات کمال کا. صفتیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ صفت جس کے اندر خوبی پائی جائے اور ایک وہ جس کے اندر نقصان پایا جائے. ایک وہ جس کے اندر نہ تو خوبی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان اور کمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی متصف ہے صفات کمال سے اور صفات نقصان، اور ایسی صفت جس میں نہ تو کمال ہے نہ تو خوبی ہے اور نہ نقصان ہے، ان صفات سے بھی اللہ تعالی پاک اور منزہ ہے. تو واجب الوجود جو مستجمع ہے تمام صفات کمال کا، جامع تمام صفات کمال کا، ان تمام صفات کا جو صفت کمال ہے، جو خوبی والی صفت ہے. اب لفظ اللہ کے بارے فرماتے ہیں کہ جو ذات واجب الوجود اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس ذات کا علم ہے. اور واجب بالذات کے مفہوم کا اسم نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب ذات واجب الوجود کے لیے علم ہو گیا تو یہ مشخص معین بالذات ہے، مشخص بالذات. اور یہ جو واجب بالذات کے مفہوم کا نام ہو جائے تو لازم آئے گا کہ وہ کلی ہو جائے، کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ واجب الوجود کے مفہوم کا اسم ہے، تو کہا کہ ایسا نہیں، اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو صورت میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نہیں رہے گا، کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہ جزئی نہ رہ کر معاذ اللہ کلی ہو جائے. جب کلی ہو جائے تو کثیرین پر اس کا صدق ممتنع نہیں ہوگا، تو یہ کلمہ توحید نہیں رہ جائے گا. جیسا کہ کہا گیا لِأَنَّهُ يُنَافِي دَلَالَةُ کلمۃ التوحید علیہ، کلمہ توحید کی اس کے اوپر دلالت اس بات کی منافی ہے.
وَلِذَالِكَ اختار ذالک، اسی وجہ سے اسی کو یعنی اس میں جلالت جو لفظ اللہ ہے اس کو اختیار کیا، رحمان کو نہیں۔ یعنی الحمدللہ رحمان نہیں فرمایا، الحمدللہ کہا۔ ثم اراد بعد الایماء الی الاستجماع لجمیع صفات الکمال بالاجمال، پھر تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ارادہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کی تفصیل کرے، برات استحلال کے اشعار، یعنی اس کو برات استحلال کو ظاہر کرتے ہوئے۔ برات استحلال کس کو کہتے ہیں؟ برا سے برات مصدر ہے، برات کا معنی اپنے ساتھیوں پر فوقیت رکھنا، اور استحلال نو مولود بچہ ولادت کے وقت جو روتا ہے اس کو استحلال کہا جاتا ہے۔ تو اس سے استحلال سے استعارہ کیا گیا ابتدا کا۔ برات کا معنی ہو گیا فوقیت رکھنا، یعنی عمدہ ہونا، تو ابتدا کا اچھا ہونا۔ ابتدا کا اچھا ہونا کب ہوتا ہے؟ جب ابتدا میں یعنی خطبہ ہی میں مقصود کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو برات استحلال کے اشعار یعنی اس کے اظہار کے ساتھ۔ فقال، تو فرمایا الذی لا مانع لحکمہ، جس کے حکم کا کوئی مانع نہیں ہے، یعنی مانع یہ اس میں فاعل کا مشتق ہے منع سے، اور منع مناظرہ کے مصطلحات میں سے ایک اصطلاح ہے، تو یہاں مقصود کی طرف اشارہ ہو گیا۔ تو فقال، تو فرمایا کہ جس کے حکم کے لیے کوئی معنی نہیں، مریدن بالمنع، منع سے اس کا لغوی معنی مراد لیتے ہوئے، کہ یہاں منع سے مراد لیا لغوی معنی، یعنی جس کے حکم کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مراد لیا جائے معنی اصطلاحی، یعنی اس کے حکم پر کوئی منع پیش وارد کرنے والا نہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس پر انکار کیا ہے، منع وارد کیا ہے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو کہا کہ انکار کرنے والوں کے انکار کو لا انکار کی طرح کر دینے کی وجہ سے۔ لا انکار کی طرح کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیز پائی جا رہی ہے کہ اگر اس چیز میں وہ تعامل کریں تو وہ انکار سے ہٹ جائیں، منحرف ہو جائیں، انکار چھوڑ دیں، تو اس لیے ان کے انکار کو لا انکار کی طرح کر کے لا مانع لحکمہ ہی کہا۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ بعض لوگوں نے شک کیا، تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظاہر قدرت ایسے ہیں کہ ان مخلوقات پر اگر مظاہر قدرت پر وہ غور کریں تو ان کا شک و ریب زائل ہو جائے گا، تو گویا کہ شک کو لا شک کے مرتبے میں لا دیا گیا۔ ولا ناقض لقضائہ، اور اس کے قضاء کے لیے کوئی ناقض، کوئی توڑنے والا نہیں۔ ناقض یہ بھی نقض سے مشتق ہے، اور نقض بھی مناظرہ کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، تو یہاں بھی اس سے بھی برات استحلال ہو جاتا ہے۔ جس کے قضا، جس کے فیصلہ اور اس کے قدر یعنی اس کے ارادہ جو متعلق ہے نظام موجودات سے، جو ارادہ ازلیہ جو مقتضی ہے نظام وجود کو، جو اشیاء سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کو کہتا قدر، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے ارادہ کے لیے کوئی ناقض نہیں ہے۔ ثم لما کان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلہ ہوئے اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کے لیے،
کیونکہ اللہ کا حکم ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچ رہا، اللہ کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے، تو وہ اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کا وسیلہ ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ ہمارے لیے رہنما ہوئے، راستہ دکھانے والے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، اور ان کے اصحاب ہمارے لیے رہنمائی کرنے والے ہوئے، تو تحمید کے بعد، حمد ادا کرنے کے بعد صلاۃ کو رکھا۔ فقال فرمایا وَصَلَاتُ وَهِيَ فِي اللغة مطلق العطف، صلاۃ کا معنی لغت میں مطلقاً مہربانی ہے۔ فَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ تعالی، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو اس سے مراد ہے رحمت کاملہ، اس سے مراد رحمت کاملہ۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جب نسبت کی جائے فرشتوں کی طرف تو مراد ہے اس سے استغفار۔ جب فرشتوں کی طرف نسبت کر دی جائے تو استغفار مراد لیا جاتا ہے، یعنی مغفرت طلب کرنا۔ وَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور جب لفظ صلاۃ کی نسبت مومنین کی طرف کی جائے تو مراد ہے اس سے دعا۔ تو اب اللہم صلی علی محمد، ان کے قول اللہم صلی علی محمد کا معنی ہوا کہ عظم ہو فی الدنیا، کہ دنیا میں ان کو بڑا بنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے؟ بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ، ان کے ذکر کو بلند کر کے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور ان کی شریعت کو باقی رکھ کر کے، یعنی ان کی شریعت منسوخ نہ کر کے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کو بڑا بنا، بِتَشْفِيعِهِ فِي الْأُمَّةِ، امت کے بارے میں ان کو شفاعت عطا فرما کر، یعنی شفیع بنا کر، اور ان کے عمل کے اجر کو کئی گنا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیک کام کریں تو ان کا اجر کئی گنا، تو یہ تو عام مومن کا ہے کہ اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کا عمل تو اور زیادہ۔ علی سید انبیائہ، تو والصلاۃ یہ مبتدا ہے، علی سید انبیائہ اس کی خبر، کہ درود نازل ہو علی سید انبیائہ، اس کے انبیاء کے سردار پر، اور وہ کون ہیں؟ ہمارے ہوا نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کما ورد فی الخبر، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔